آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہے. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے، لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. آج کیا کر رہا تھا؟ 3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ٹھیک. اب لوگ کہیں گے کہ حسین، علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا نے، مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا ہے، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا. تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتھکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کا. سبحان اللہ. مجھے اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے. آج ہم آوارہ ہیں. معاف کیجئے گا میں اور آپ سب، میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقویٰ پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے لیکن بات سن رہے ہیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کریں. آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ لکھیں. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا. ان پر 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروئن، ڈرگ، بھنگ، شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا. نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے. اللہ سب کو جانتا ہے بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ، نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے، نوجوانوں کے حقے کی بات کریں، فلیور والا حقہ، اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کرتے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں اور یہ نشہ تمہیں برباد کر رہا ہے. لڑکیاں تک حقہ پی رہی ہیں. حیرت کی بات ہے. ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لیے ڈرتی تھی. حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے، ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی.
ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی ہیں۔ آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتی، انہیں شرم آتی ہے شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں، دیور کے سامنے کیسے کھاؤں۔ کچھ عورتیں ایسی بوڑھی ہو گئی، 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے ساس نے کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی، آج ان کا یہ حال ہو گیا۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومے، باپ کے کان پہ چونا رہیں، ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے۔ جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط کرے، اور ایسے ظالم آقا فرماتے جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا، کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے، علماء کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے۔ کیا؟ کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل؟ اس پہ مناظرے ہو رہے تھے، لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے، قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے۔ اس دور کے دنیا پرست مولوی، اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے، وہ بھی کٹے۔ کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو۔ مرغے لڑائے جاتے تھے، مرغے لڑائے جاتے تھے، بیل لڑائے جاتے تھے، یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی، یہ سب کچھ کر رہے ہو، پھر کہتے مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے۔ کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ میں جو کلمہ پڑا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں، کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ مرغ مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے، پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا۔ خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے، تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے۔ تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت، جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا۔ اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا۔ تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ چہرے سے داڑھی مڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں۔ حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے، کچھ نہیں۔ رونا تو یہ بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں
قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو، کیا ہوگا؟ مرنا